الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نوح کی 2 آیات 23 اور 24 نمبر تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: اور رئیسوں نے کہا، اے لوگو، نوح کے کہنے پر ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو، اور خاص طور پر ود اور سوا کو مت چھوڑنا، اور نہ یعوث، یعوق اور نصر کو، اور انہوں نے گمراہ کر دیا بہت سے لوگوں کو۔ الہی تو بھی ان کی گمراہی میں اضافہ کر دے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس سے پہلے جو بات کی کہ بت پرستی کا اوورال آغاز کیسے ہوا، آئیے اس گفتگو میں دیکھتے ہیں کہ عرب میں، خطہ عرب میں بت پرستی کا آغاز کس نے کیا، کیسے ہوا۔ تو سب سے پہلے بتوں کی پوجا یا بت پرستی کا جو آغاز عرب میں ہوا، اس کے کرنے والا جو تھا عمر بن لوحی، عمر بن لوحی تھا، جسے کہا جاتا عمر بن لوحی بن کمعہ، روح البیان۔ یہ ان لوگوں سے متاثر ہوا۔ اس نے 340 سال کی طویل عمر پائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کعبہ کی تولیت، یعنی کعبہ کا وہ متولی بھی ہوا، تولیت بھی 500 سال تک اسے بخشی، اور اس کی اولاد کو بھی، یہ اس کی پھر اولاد کے پاس رہی۔ 340 سال کی عمر اس نے طویل پائی۔ اس نے بت پرستی کو رواج دینے میں اپنی ساری کوششیں صرف کر دیں۔ کعبۃ اللہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ نے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا، اسی بدبخت نے کعبہ شریف کو بت خانہ بنا دیا۔ عرب کے مختلف قبائل کے ہاں جو بت تھے، ان میں بھی جن بتوں کی بڑی شہرت تھی اور ناموری تھی، وہ 5 بت تھے، یعنی انہی میں بڑے بڑے جو بت تھے، چھوٹوں میں وہ 5 تھے۔ ان کے نام بھی ود، سوا، یاغوث، یعوق اور نصر تھے، جو کہ پچھلے کلپ میں یا اس آیت میں بیان ہوئے ہیں۔ چنانچہ بنی کلب کے بت کا نام ود تھا۔ یہ اس کا تلفظ ود کہتے، یعنی واو کی پیش سے۔ ہو سکتا ہے یہ ان کا نیا بت ہو، اور اس کے مقابلہ کے لیے انہوں نے ود کے مقابلے میں ود بنا دیا ہو۔ مقابلہ پرستی تو بنی نوع انسان میں چلتی ہے نا۔ پھر جو سوا تھا، یہ بھی ایک بت کا نام تھا، جو پہلے حزیل کے پاس تھا، اور پھر اس سے منتقل ہو کر قبیلہ ہمدان کے پاس آ گیا، یعنی حزیل کے پاس تھا قبیلہ جو تھا، پھر ہمدان کے پاس، وہاں سے ادھر شفٹ ہو گیا۔ وہ رباط کے مقام پر نصب کیا ہوا تھا۔ لوگ دور دراز سے آتے اور کم بخت اس کا حج کرتے۔
یغوث جو ہے، یغوث یہ بنی مراد کا بت تھا، ان کے پاس سے پھر بنی عتیف کے پاس آیا، اس کا جو استھان تھا، جگہ تھی جہاں پہ یہ لوگ چڑھاوے چڑھاتے تھے، بت پرست کافر لوگ، ملک سبا میں تھا۔ تو یعوق بنی کنانا کا بت تھا، اور نصر جو ہے حمیر کے قبیلہ کی ایک شاخ آل ذی القلاع کا معبود تھا۔ ان کے بارے میں یہ بھی وضاحت ملتی ہے، تصریح ہے کہ ان سب کی شکلیں انسانی نہ تھیں بلکہ مختلف شکلیں تھیں۔ ود جو ہے یا ود، اس کا بت جو ہے، بت قوی ہیکل مرد کا تھا، اس کی شکل مرد کی تھی۔ جو سوا ہے یہ ایک عورت کی شکل کا بت تھا، اس کا ایک مجسمہ تھا۔ پھر جو یاغوس ہے اس کی شکل شیر جیسی تھی، شیر کی شکل کا تھا وہ۔ تو یعوق جو ہے یہ گھوڑے کا ہم شکل تھا، اور نصر جو ہے عقاب، ایگل، اس کی صورت پر تھا۔ یہ سب مختلف دھاتوں سے بنے ہوئے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، جو علم الاسنام ہے، یعنی اسنام کی طرح جو بت ہیں جیسے، انہی کی طرح ہی ایک خرافات کا پرندہ ہے۔ یعنی بت پرستی کا علم جو ہے یہ ایک خرافات کا پرندہ ہے، جیسے بت بذات خود خرافات کا پرندہ ہیں، توہمات، تخیلات کا مجموعہ ہے۔ جتنا انسان ان کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اتنا ہی یہ الجھتا چلا جاتا ہے۔ تو اسی حوالے سے پیر کرم شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ذوق تجسس قارئین کا، سننے والوں کا، پڑھنے والوں کا نہ ہوتا تو شاید یہ میں ان بتوں کی چند سطور بھی اس کلام پاک کی تفسیر میں نہ لکھتا۔ چیف جسٹس آف پاکستان پیر کرم شاہ صاحب آف بحیرہ شریف، جن سے میں تفسیر سے استفادہ کرتا ہوں، آپ تک پہنچاتا ہوں۔ آگے آئیے جو 24 نمبر آیت ہے، جس میں آپ نے فرمایا قَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا۔ یہ نوح علیہ السلام کے جو قول ہے اس کا تتمہ ہے۔ عرض کرتے ہیں بارگاہ الہی میں کہ ان گمراہ رئیسوں نے، سرداروں نے گمراہی کا طوفان برپا کر دیا ہے، اور سادہ لوگوں کی اکثریت جو ہے، جو سادہ دیہاتی لوگ ہیں، ان کی اکثریت اس میں، اس گمراہی کے طوفان میں تنکوں کی طرح بہہ گئی ہے۔ الہی ان ظالموں کی گمراہی میں اور اضافہ کر کہ یہ سخت سے سخت ترین عذاب کے مستحق ٹھہریں، اور انہیں اپنی بدماشیوں، مکاریوں اور شرارتوں کی خوب سزا مل سکے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام گمراہیوں سے بچائے۔ یہ آج بت پرستی کے بارے میں گفتگو کی ہے، جس کی قطع کو اتنی ضرورت تو نہیں ہوتی، لیکن عوام کی انٹرسٹ کے لیے سب لوگ تفاسیر میں لکھتے ہیں، پھر لوگ پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بد عقیدگیوں سے بچائے، مسلمان ہو کر بھی ہمیں بد عقیدگیوں سے بچائے۔ مسلمان رہ کر بھی بے شمار انسان کے بد عقیدگیاں پھیل چکی ہیں۔ موجودہ پرفتن دور ہے، رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ لڑکا ہی ہوگا، اللہ دیتا ہے، دعا ٹھیک ہے، تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ بس اتنا ہی کہوں گا میں، اور کیا کہہ سکتا ہوں۔ اس وقت گمراہیوں کا بھی جو ہے ٹھیک ہے، الحمدللہ تعالی ہم توحید و رسالت کے سارے مسلمان قائل ہیں، اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، لیکن توحید و رسالت کے قائل ہیں، لیکن اللہ رب العالمین جو وحدہ لا شریک ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، ہمیں ان کی طرف رجوع زیادہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے کلام اور حدیث مبارکہ کی طرف زیادہ رجوع کرنا چاہیے، پھر ہمارا عقیدہ مزید پختہ ہوتا ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔